Now the next question is Muhammad Amir from Jacobabad said, شب معراج میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی صلات کا ذکر کیا، اس کی حقیقت بیان فرما دیں۔ جب شب معراج پر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ رک جائیے، آپ کا رب صلات میں ہے۔ کیا آواز آئی اللہ کی؟ آپ کا رب صلات میں ہے، یہ آواز آئی تو حضور رک گئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن جو میں نے بھی پڑھا ہے یہی الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ رک جائیے، قف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ آپ کا رب صلات میں ہے۔ اچھا، اب آپ جو ہے کوئی ایسی ویسی بدگمانیاں نہ پالیں کہ اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کس کی نماز پڑھے گا؟ مصیبت کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اسلامی تربیت صحیح نہیں ہوئی، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے صلات کو نماز کا نام دے دیا۔ فارسی لفظ ہے نماز، فارسی زبان کا لفظ ہے نماز۔ اگر یہ لفظ ایجاد نہ کرتے آپ اسلام میں تو پھر ہم پوچھتے کہ صلات کیا ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو پھر قرآن و حدیث ہم کو بتاتا کہ صلات کئی طرح کی ہوتی ہے۔ صلات کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک صلات وہ ہوتی ہے جو اندر دل میں ہوتی ہے، ایک صلات وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ ایک یعنی رسم کو اختیار کرنا پڑتا ہے، قیام کی حالت میں اور قعد کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، ان تمام چیزوں کا کمبینیشن وہ ایک صلات مفصل کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں ائمہ عقیدہ کی، اور ان میں اگر آپ صلات کے معنی ڈھونڈنا چاہیں تو صلات کو دو کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے۔ ایک ہے صلات مفصل اور ایک ہے صلات مجمل۔ مفصل کا مطلب ہے ڈیٹیلڈ، پوری تفصیل کے ساتھ، اور ایک ہے مجمل، کنسائس، جامع، مختصر، اختصار کے ساتھ۔ تو جو صلات مفصل ہے اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، زبانی تلاوت ہے، قلب کی تصدیق ہے، وہ صلات مفصل ہے۔ اور ایک صلات جو ہے وہ مجمل ہے، ایک صلات مجمل ہے۔ اور جو صلات مجمل ہے وہ دائمی صلات ہے، اس کو ہر وقت کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میری یاد سے غافل نہ رہنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ صلات دائم ہے اور یہ صلات مجمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دیتا کہ ہر وقت صلات مفصل پڑھو تو پھر تو آپ کو کام ہو جاتا۔ ہر وقت کیسے پڑھتے آپ؟ تو اب یہ جو صلات مفصل ہے اس کو میں اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہوں سیریمونیل صلات۔ کیا ہے؟ ہاں، یعنی یہ باقاعدہ ایک سیریمنی کر رہے ہیں، باجماعت 50-60 آدمی مل کر کے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سیریمونیل ہو گئی نا، بڑے اہتمام کے ساتھ رسم کو نبھاتے ہوئے۔ یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، دکھانا ہے، بار بار دکھانا ہے کہ ہم جھک رہے ہیں، یہ رسم ہے نا۔ ایک ہی دفعہ جھکنا رب کے آگے کافی ہے، رب کو تھوڑی پرواہ ہے کہ آپ بار بار جھکیں، پھر اس کو یقین آئے گا۔ 5 دفعہ جھک لیے آپ، رات گزرنے کے بعد پتہ چلا بھائی وہ تو کل گزر گیا، اب دوبارہ جھکو، کیا خبر تم مکر گئے ہو۔ ایسا نہیں ہے،
تو یہ سیریمونیل ورشپ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ مفصل، یعنی ڈیٹیلڈ، تفصیل والی، جس میں زبان کا اقرار شامل، جس میں جسم کا عمل شامل، جس میں قلب کی تصدیق شامل۔ تین چیزیں شامل ہو گئی، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، جسم کا عمل۔ کیونکہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، لہذا اقرار کرو کلمے کا زبان سے تاکہ کفر ٹوٹ جائے۔ فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے، لہذا جسم سے عمل بھی کرو تاکہ فسق کا اہتمام بھی نہ رہے، فسق کا احتمال بھی نہ رہے، اور قلب میں نور آئے، دل تصدیق کرے تاکہ نفاق کا بھی قلع کما ہو جائے۔ تو یہ جو سیریمونیل ڈیٹیلڈ مفصل صلاۃ ہے، کفر کو ختم کر رہی ہے، فسق کو ختم کر رہی ہے، نفاق کو ختم کر رہی ہے۔ یہ سیریمونیل صلاۃ ہے، یہ ڈیٹیلڈ صلاۃ ہے۔ اور ایک صلاۃ ہے صلاۃ دائم، صلاۃ مجمل، جس کا حکم ہے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، ہر وقت ہوتا ہے۔ وہ جو دل کی دھڑکنوں میں ہر وقت ذکر اللہ ہو رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی، وہ صلاۃ مجمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو تمہاری صلاۃ وسطیٰ ہے، جو دو پسلیوں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حافظو صلاۃ الوسطیٰ۔ اگر یہ ظاہری نماز کی حفاظت کا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ظاہری نماز کوئی چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے تو شیطان کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو بیچ والی صلاۃ ہے، دل والی صلاۃ، اس کے پیچھے تو شیطان لگا ہوا ہے، آپ کا ایمان ضائع کرنے کے لیے ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر وقت۔ اس کے پیچھے تو نہیں لگا ہوا۔ وہ ظاہری صلاۃ کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے تو یہ جو فرقے ہیں، 72 فرقے، 73 فرقے، جن میں سے 72 فرقے جہنمی ہیں، وہ سارے جہنمی فرقے نماز پڑھ رہے ہیں نا؟ کیوں جی؟ اگر ان کے پیچھے شیطان لگا ہوتا تو یہ جہنمی فرقے نماز پڑھ بھی نہ پاتے نا، یہ کیسے پڑھ سکتے تھے نماز؟ تو اگر یہ جہنمی فرقے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ظاہری صلاۃ ہے، اس کے پیچھے شیطان نہیں لگا ہوا، پڑھتے رہو۔ وہ صلاۃ کچھ اور ہے جس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اندر کی صلاۃ ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو کہو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اب آ جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر بائی انویٹیشن گئے ہیں بھائی، ایسے نہیں کہ بھائی خود موڈ ہوا اور چلے گئے، بائی انویٹیشن گئے ہیں، سمجھے آپ؟ تو وہاں اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باری باری بلایا ہے۔ لیکن یہ بات دیکھیں کیا ہے کہ اب جو ہے شب معراج ہے، عرش الہی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں، اور اچانک اللہ کی آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، آپ کا رب تو صلاۃ میں ہے۔ مجھ سے پوچھا ہے محمد عامر نے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، نہ پوچھتا کوئی تو نہ بتاتا۔ پوچھا ہے تو مجھ پر نہیں ہے نا یہ۔ تو اب حقیقت کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کے گئے ہیں وہاں پر، کیوں جی، تو ہوا کیا ہے کہ حضور کو باری باری معراج ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ باری باری معراج ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، سوال کروں گا، توجہ رہے۔ حضور کو ایک معراج جسمانی ہوا، 33 معراج روحانی ہوئے۔ جو روحانی معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئے، اس میں تو روح گئی،
جب جسم سمیت گئے تھے اوپر معراج کرنے کو تو کیا صرف جسم کو ہوا تھا؟ اس وقت روح بھی شامل نہیں تھی؟ شامل تھی نا؟ جسم محمد کو کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ، صلاۃ وسطیٰ، تیرا قلب میرے ساتھ ہے، ابھی جسم کو بعد میں ملیں گے، پہلے تیرے باطن کو مل رہے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ کہ حضور کے جسم کو خطاب ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے باطن سے معانقہ ہو رہا ہے، ابھی آپ کے سینے کو سینہ لگا رہا ہوں۔ وہ جو صلاۃ وسطیٰ، وہ جو دل آپ کا جو ہر وقت صلاۃ پڑھتا ہے، ابھی میں اس کے ساتھ مصروف ہوں۔ پہلے حضور کے قلب کو بلایا گیا ہے کہ اے قلب مصطفیٰ پہلے تو آ جا۔ جسم نے جب قدم بڑھایا ہے تو روک دیا کہ اے جسم مصطفیٰ پہلے قلب مصطفیٰ سے فارغ ہو لوں، اس کے بعد جسم سے معانقہ ہوگا۔ یہ ہے وہ صلاۃ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ رک جائیے، ابھی آپ کا رب صلاۃ میں ہے۔ اچھا، ایک تشریح اس کی یہ ہے، اور دوسری اس کی تشریح جو جبروتی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ یہاں رب سے مراد اللہ نہیں ہے، یہاں رب سے مراد کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ یہاں رب سے مراد طفل نوری ہے۔ یا رسول اللہ اے جسم مصطفیٰ ٹھہر جا، تیرا رب یعنی تجھے پرورش کرنے والا نوری طور پر، یعنی طفل نوری جو قلب میں ہے، وہ ابھی صلاۃ میں ہے، وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی کئی تشریحات ہیں، لیکن آپ کے ذہن کے اور روحانیت کے مطابق میں نے دو اس کی توجیحات آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اے جسم مصطفیٰ ذرا ٹھہر جائیے، ابھی آپ کا رب صلاۃ میں ہے۔ کس کی صلاۃ میں ہے؟ صلاۃ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قلب اطہر ہے جس میں اسم ذات اللہ کا چراغ جگمگا رہا ہے۔ صلاۃ تو وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، یہ اسم ذات اللہ جو حضور کے قلب میں روشن ہے اس کو صلاۃ کہا ہے کہ پہلے میں اس سے مل رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے ہیں تو جسمانی معراج میں بھی پہلے معراج آپ کے باطن کو کرائی گئی ہے۔ پہلے معراج باطن کو کرائی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بس یوں دیکھ کے آ گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ باطن کو معراج کرائی گئی ہے، آپ کے لطیفہ نفس کو معراج ہوئی، آپ کے لطیفہ قلب کو معراج ہوئی، آپ کے لطیفہ روح کو معراج ہوئی، آپ کے لطیفہ انا کو معراج ہوئی۔ الگ الگ معراج ہوئی ہیں، یہ الگ الگ معراج ہوئی ہیں۔ اور وہ جو 33 روحانی معراج تھی ان کا بھی تو آپ کو پتہ نہیں کہ وہ 33 کی 33 معراج ساری قلب کی تھی یا ساری روح کی تھی یا ساری طفل نوری والی تھی یا ساری جثہ توفیق الہی والی تھی۔ کوئی کیسی تھی، کوئی کیسی تھی، لیکن جو مکمل اور جامع معراج تھی وہ جسمانی تھی، جس میں جسم اور روح اور جتنے بھی جو عناصر باطن ہیں یک کے بعد دیگرے سب کو ان کو معراج کے اوپر پہنچایا گیا ہے۔ پھر آخر میں حضور کے جسم کو معراج ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود، اپنے جسم کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ سب سے بڑی کرامت اس کو قرار دیا ہے۔ روح کی معراج کو کرامت نہیں کہا، روح کی معراج کو نہ وہ کرامت ہے نہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ تو بڑی چیز کیا ہے؟ جو کسی سے ممکن نہیں ہے۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مرسلین آئے، پیغمبر آئے، کسی کو یہ مقام، یہ مرتبت، یہ عظمت،
یہ خصوصیت عطا نہیں ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہ جو چیز عطا فرمائی ہے، جسم سمیت آ جائیے۔ در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، تو پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ یعنی جو لفظی ترجمہ معنی تو کچھ اور ہے نا اس کا صلاۃ کا، یعنی ہڈیوں سے وہ عشق کی یعنی آگ جلانا ہڈیوں میں، اس طرح کا کوئی ہے نا شاید؟ آگ جلانا ہڈیوں میں یعنی وہ تشریح نیچے کی ہے، صلاۃ کی یعنی تشریح۔ ہاں وہ صلاۃ کی تشریح نیچے کی ہے، وہ تو اجزاء عناصر کی، وہ تو نیچے کی تشریح ہے۔ میں نے کہا نا کہ 2 مہینے کی تک تو یہ تشریح کام کرے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الٹیمیٹ تشریح ہے۔ یہ ایک جو ہے چراغ راہ ہے، پوری تشریح تو آہستہ آہستہ ہی ہوگی نا، لیکن اب یہ جو تشریح ہے یہ اوپنر ہے، آپ کا ذہن کھلے گا، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پہلے معراج کے لیے بلایا ہے تو اس وقت جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دعوت دی گئی ہے کہ پہلے آپ کے وجود مبارک سے آپ اپنے قلب کے ساتھ تشریف لائیے، باقی وجود کو وہیں چھوڑ دیجئے، تو اس وقت جو ہے، اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مدعو کیا گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے دائیں ہاتھ پر آدم صفی اللہ کا قلب تھا اور بائیں ہاتھ پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب تھا، کیونکہ وہ قلب والوں کی معراج تھی۔ کیا تھی وہ؟ پھر جب لطیفہ سری کا مقام آیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطیفہ سری آگے بڑھا ہے، تو دائیں ہاتھ پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور بائیں ہاتھ پر امام مہدی ہیں۔ پھر جب لطیفہ خفی کی بات آئی ہے تو دائیں ہاتھ پر عیسیٰ ہیں، بائیں ہاتھ پر مہدی ہیں، یعنی پوری معراج میں یہ عناصر مہدی، ذات مہدی نہیں، عناصر مہدی ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سب کچھ ڈال دیا ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.